محترم سامعین، گزشتہ چند جمعوں سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ چل رہا۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اور اہل بیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اہل بیت بھی عظمت والے اور صحابہ بھی عظمت والے۔ اہل بیت کو عظمت ملی نبی کی نسبت کی وجہ سے، صحابہ کو عظمت ملی نبی کی نسبت کی وجہ سے۔ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے در والے ہیں۔ دونوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ صحابہ کا تذکرہ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ وہ شخصیات ہیں جو دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ہمارا دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، قرآن عطا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عطا فرمائے ہیں، آپ علیہ السلام کے ارشادات قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں جو ہم تک پہنچے ہیں، یہ واسطہ درمیان میں صحابہ کا ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، اگر کوئی صحابی کو کسی ایک صحابی کو بھی برا کہے تو درمیان سے دین کی حفاظت نکل جاتی۔ اس دین کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے جو ذمہ لیا ہے، اس کا واسطہ درمیان میں صحابہ کو بنایا ہے۔ اگر کوئی صحابہ پر تبرہ کرے، طعن و تشنیع کرے، جیسے 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب پروگرام میں جواد نقوی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو امیر شام ہے، امیر المؤمنین ہے، ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہیں۔ یہ کاتب وحی ہے، اگر ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہے گئے تو گویا کہ قرآن پر بھی حرف آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی حرف آئے گا۔ اس لیے کہ قرآن کی کتابت کرنے والے امیر معاویہ ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے نیک ہیں، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ یہ تو اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں بری بات کہی جائے گی تو وہ بری بات قرآن پر بھی آئے گی، وہ بری بات احادیث پر بھی آئے گی، پھر ہمارا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ صحابہ تو وہ شخصیات ہیں جو دل کے اعتبار سے انتہائی نرم دل شخصیات ہیں، رقیق القلب شخصیات میں صحابہ کا شمار ہوتا ہے۔ کہ صحابہ وہ شخصیات ہیں جو دل کے اعتبار سے انتہائی نرم دل شخصیات میں صحابہ کا شمار کیا ہے فقہاء نے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں معمولی باتوں پر جھگڑا کرتے تھے، لیکن جب اسلام ان کے اندر آیا، جب انہوں نے قرآن کو سنا، صرف قرآن کا سننا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیکھنا تھا، یہ سارے دائرہ اسلام میں داخل ہونے آہستہ آہستہ شروع ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب قرآن کریم بنا کہ قرآن کریم سنا، اپنی بہن کے گھر جب گئے قرآن سنا، دل نرم ہو گیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے،
فرمانے لگے میں نے ایک مرتبہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ علیہ السلام سورۃ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض۔ فرمانے لگے جب میں نے یہ آیتیں سنی تو میرا دل کاد قلبی ان یطیرا، میرا دل ہوا میں اڑنے لگا، بس یہ کلمات میرے دل میں رچ بس گئے اور اسلام کی حقانیت میرے دل میں اتر گئی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے، کبار صحابہ میں سے، فرماتے میں نے صرف ایک آیت سنی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ میں نے یہ آیات سنی، گویا اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام خوبیوں کو جمع کر کے ان کا حکم دے دیا، تمام برائیوں کو جمع کر کے ان سے بچنے کی ترغیب دے دی۔ بس یہ آیت سن کر اسلام کی حقانیت میرے دل میں بیٹھی اور میں مسلمان۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کی وجہ قرآن کریم کا سننا بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم سنا، اس کا اعجاز میرے دل میں گھر کر گیا اور میرا دل اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا، اسلام کے نور سے منور ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کی وہ شخصیات ہیں جو انتہائی رقیق القلب ہیں، اس لیے کہ سخت دل جو ہوتا ہے وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ سخت دل اتنی جلدی کوئی سخت چیز ہوتی ہے تو وہ جذب نہیں کرتی اتنی جلدی اپنے اندر چیزوں کو، لیکن اگر نرم ہو زمین، اگر پتھریلی ہو تو پانی کو بھی اتنی جلدی جذب نہیں کرتی، لیکن اگر یہی زمین نرم ہو تو پانی اپنے اندر سمیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ تو صحابہ کی شخصیات یہ بھی نرم شخصیات تھیں، جو ہی اسلام ان کے پاس آیا آہستہ آہستہ یہ سارے اسلام کے دیوانے ہوتے چلے گئے، اور اسلام کے دیوانے ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے دیوانے ہو گئے۔ صحابیت یہ وہ مقام ہے، کوئی کتنی ہی عبادت کر لے، کوئی کتنا ہی بڑا ولی بن جائے، قطب اور ابدال بن جائے، لیکن صحابیت کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی وقت کے بہت بڑے ولی تھے، ان کی خلافت کو خلفائے راشدین کا تتمہ کہا جاتا ہے کہ جیسی خلفائے راشدین نے خلفائے اربعہ نے خلافت کی، ان کی خلافت بھی اسی کا نمونہ تھی، ایسی خلافت کی، لیکن مقابلہ ان کا کیا جا رہا ہے امیر المؤمنین صحابی رسول کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو عبداللہ ابن مبارک جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا جاتا ہے کہ حدیث کے بہت بڑے امیر اور امام ہیں، جب ان کے سامنے تذکرہ کیا گیا امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کا کہ کون افضل ہے، فرمانے لگے یہ کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک جہاد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، وہ جس سواری پر سوار تھے اس سواری کی ناک میں جو گرد چلی گئی، مٹی چلی گئی، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، اس لیے کہ مقابلہ صحابیت سے ہو رہا ہے، صحابیت کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے صحابہ تو وہ شخصیات ہیں، خود اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے سب سے پہلے مجھے چن کر اپنا نبی امام الانبیاء و خاتم النبیین بنایا، واختار لی اصحابی، پھر میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ یہ ایک ایک صحابی اللہ کی طرف سے چنیدہ ہے، ان صحابہ کے بھی آپس میں مقام ہے، کوئی خلفائے راشدین ہیں جو مقام کے اعلیٰ درجے پر ہو، ابو بکر سب سے اعلیٰ، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ، سعد ہے، سعید ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، ابو عبیدہ ہے، یہ خلفائے راشدین کے بعد پھر ان کا مقام عشرہ مبشرہ کا،
پھر اس کے بعد اصحاب بدر کا مقام ہے، پھر اس کے بعد اصحاب احد کا مقام ہے، اس کے بعد بیعت رضوان میں شریک ہونے والے 1400 صحابہ کا مقام ہے، اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کا مقام ہے، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کا مقام ہے۔ یہ صحابہ کے مقامات ہیں، صحابہ کوئی اعلیٰ درجے پر، کوئی اس کے بعد، کوئی اس کے بعد، کوئی اس کے بعد، لیکن سب کے لیے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ سارے کے سارے جنتی۔ تو یہ صحابہ کی شخصیات تو وہ ہے جن پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کے ایمان کو اللہ نے معیار ایمان بنا دیا۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، لیکن کسی پہلو پر حرف نہیں اٹھایا جا سکتا۔ احادیث کا ذخیرہ جو محفوظ کیا ہے، ایک فن بنا ہے اسماء الرجال کے نام سے، کہ جتنے بھی راوی احادیث کو نقل کرنے والے ہیں سب کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ راوی، اس کی یہ بات ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ صفات ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ صفت ہونے پر حدیث لی جائے گی، یہ صفت ہونے پر حدیث نہیں لی جائے گی۔ جتنے بھی راوی ہیں جو اسماء الرجال کا ایک مستقل فن بنایا گیا ہے، ان تمام راویوں پر کلام کیا جاتا ہے، ان تمام راویوں پر جرح کی جاتی ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے کون عادل ہے کون ثقہ ہے۔ لیکن جب جرح کرتے 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 راوی صحابی تک پہنچ جاتا ہے، پھر تمام لکھنے والے یہ لکھتے یہ بات کافی ہے کہ یہ صحابی ہے، ان کی زندگی کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ احادیث کی حفاظت کے لیے جہاں ایک ایک راوی پر بحث کی گئی ہے، لیکن جب صحابی کی بات آئی تو تمام فقہا، تمام محدثین، تمام مفسرین ایک بات لکھتے ہیں کہ صحابی، بات ختم، یہ کافی ہے کہ یہ صحابی ہے، اب اس پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کا تذکرہ جب اللہ نے کیا ہے تمام صحابہ کا، کیسے کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور صحابہ کون ہیں؟ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ والذین معہ، صحابی کون ہے؟ اللہ صحابی کے بارے میں کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ صحابی وہ ہے والذین معہ، جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، یہ صحابی۔ اشداء علی الکفار، صفت اللہ نے بیان کی کہ کفار کے معاملے میں سخت، جب بات کفر کی آئے گی تو انتہائی سخت اور سیسا پیلائی دیوار بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات تھے، یہ دونوں حضرات ایک مرتبہ اختلافات میں تھے، یہ کچھ بات کہتے یہ کچھ بات کہتے، آپس کے اختلافات تھے، جو کہ اگرچہ بعد میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح سے سب ختم ہو گئے، لیکن میں وہ اختلاف کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک زمانے میں ان دونوں حضرات کے، علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف تھے، اب یہ دونوں آپس میں تھے۔ اسی زمانے میں جو روم کا بادشاہ تھا قیصر، اس نے پلاننگ کی، روم میں بادشاہ ہے، کہ اگر مسلمانوں کی قوت کو توڑنا ہے تو ہمارے پاس یہی وقت ہے۔ ابھی یہ مسلمان آپس میں ہیں، امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین، یہ آپس میں، ابھی ہم ان پر حملہ کر کے ان دونوں کو ختم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان میں اتحاد نہیں ہے۔ یہ روم کا بادشاہ پلاننگ کر رہا ہے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، کہ ابھی بہت بہترین موقع ہے، ابھی ہم ختم کر سکتے ہیں۔ یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے ان کو بتلا دی کہ امیر معاویہ، آپ حضرات کے جو آپس میں معاملہ ہے، اس معاملے کی وجہ سے روم جو کفر ہے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو خط لکھا، اے لعنتی، تو کس گمان میں ہے کہ تو ہم پر حملہ کرے گا اور ہم الگ الگ ہیں اور تو ہم دونوں کو ختم کر دے گا؟ یہ نہ سمجھنا، یہ ہمارے آپس کے معاملات اپنی جگہ، لیکن جب بات کفر کی آئے گی تو میں علی رضی اللہ عنہ کی صف میں کھڑا تجھے نظر آؤں گا، اور میں علی اپنے چچا بھائی کے ساتھ مل کر تیرا زمین سے صفایا کر دوں گا، اور زمین تجھے جتنی وسیع نظر آ رہی ہے اس کے باوجود تجھ پر تنگ کر دوں گا۔
یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خط کے الفاظ ہیں۔ اے لعنتی، تجھے زمین وسیع نظر آ رہی ہے، میں تجھ پر زمین کو تنگ کر دوں۔ اللہ صفت بیان کر رہے ہیں، وہ صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ صحابہ ان لوگوں سے کبھی دوستی نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہوں۔ صحابہ ان سے دوستی نہیں کریں گے، اہل ایمان ان سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہو۔ جب یہ تذکرہ کیا گیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے فرمانے لگے جو بدر کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھے بلکہ کفار کی طرف سے تھے، وہ فرمانے لگے ابا جان ایک وقت تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے بدر کے موقع پر، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرمانے کہ بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا بلکہ اللہ کے نبی کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ کفار کی جب بات آئے گی اشداء علی الکفار، تو جب مسلمان ہے وہ کفار کے بارے میں سخت ہے، رحماء بینہم، لیکن جب بات آئے گی آپس میں تو انتہائی نرم دل ہے۔ جب بات آئے گی اسلام اور مسلمانوں کی تو انتہائی نرم دل ہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو انتہائی سخت شمار ہوتے تھے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے اے امیر المؤمنین، میں ابھی عثمان کے پاس گیا تھا، میں نے عثمان کو سلام کیا، ایک بار دو بار اس عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، شاید عثمان مجھ سے ناراض ہے کسی بات پر، آپ چلیے اور صلح کروائیے۔ امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں عثمان کیا بات ہے، آپ کسی گہری سوچ میں نظر آ رہے ہیں، کہ عمر آپ کے پاس آئے آپ نے سلام کا جواب نہ دیا، آپ کسی بات پر عمر سے ناراض ہیں کیا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے میں نے تو عمر کا سلام نہیں سنا۔ کہا نہیں، حضرت فاروق فرمایا میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت بکر نے فرمایا اے عثمان کیا آپ کسی گہری سوچ میں تھے؟ فرمانے لگے ہاں میں کسی گہری سوچ میں تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سوال نہیں کیا اور اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے چلے گئے کہ آخرت کی کامیابی کا مدار کون سے کریمے پر ہے۔ ابو بکر نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں نے یہ سوال اللہ کے رسول سے کیا تھا، مجھے وہ کلمہ بتا دیجئے آخرت کی نجات جس پر منحصر ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہی کلمہ ہے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، اسی کلمے پر آخرت کی نجات ہے۔ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں حضرت عمر فاروق جو انتہائی سخت دل شمار ہوتے تھے، لیکن جب بات آئی مسلمانوں کی، عثمان غنی کو سلام کیا جواب نہ ملا، لے کر امیر المؤمنین کے پاس چلے گئے، کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں۔ جنگ یرموک کے موقع پر ابو جہل بن حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، فرمانے لگے میرے چچا زاد بھائی جنگ میں شامل تھے، مجھے پانی ملا، میں مشکیزے میں پانی لے کر اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا کہ وہ زخمیوں میں ہیں ان کو پانی پلا دوں۔ جب میں ان کے پاس پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں سخت حالت میں قریب المرگ ہیں، میں ان کے پاس پانی پلانے کے لیے جاتا ہوں تو قریب میں ایک دوسرے صحابی ہشام ابن ابی العاص بھی اسی شدت سے پیاس کی تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے میرے چچا زاد بھائی کہتے پہلے ہشام کو پانی پلاؤ بعد میں میرے پاس آؤ۔ میں ہشام کے پاس جاتا ہوں، اسی اثر میں ان کے قریب دوسرے صحابی تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں ان کے پاس جاؤ میرے پاس بعد میں آنا۔ میں جب ان کو پانی پلانے جاتا ہوں ان کی شہادت ہو جاتی ہے، واپس ہشام کے پاس آتا ہوں وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں، واپس اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آتا ہوں وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ جان چلی گئی لیکن اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ بھوک کی شدت انتہائی پریشان کر رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے ہو تو عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے بعد صحابہ کو روانہ فرمایا کہ پتہ کریں جو ہے لے آؤ۔ تمام گھروں سے ایک ہی پیغام آیا کہ پانی کے علاوہ کچھ۔
صرف پانی ہے کہو تو دے دیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان صحابی کو بٹھایا، جب عشاء کے بعد صحابہ جمع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی ہے بھوکے، ان کی مہمانی کون قبول کرے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرمانے یا رسول اللہ میں قبول کرتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ ان صحابی کو لے کر اپنے ساتھ گھر جاتے ہیں، گھر جا کر بیوی سے پوچھتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، جو کچھ ہو سب لے آنا۔ بیوی نے کہا تھوڑا سا بچوں کے ہی خاطر رکھا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کہا ایک کام کرو بچوں کو بہلا کر سلا دو اور جو کچھ ہے وہ مہمان کے سامنے لے آؤ، جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تم چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دینا اور ہم ایسے ہی منہ چلائیں گے اور مہمان کھا لے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ صبح ہوئی حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، اللہ جبرائیل کو بھیجتے، وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کی اپنی جانیں مشقت میں ہوں قبول کر لیں گے لیکن سب کچھ اپنے مسلمان بھائی پر قربان کر دیں گے۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ، یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے سینکڑوں واقعہ حکایات صحابہ اور حیات الصحابہ بھری ہوئی ہے کہ صحابہ کی زندگی پوری ایسی ہی تھی۔ بکری کی ایک سری ایک صحابی کے گھر میں گئی، انہوں نے کہا یہ مجھ سے دوسرا صحابی زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو دے دی، انہوں نے تیسرے کو دے دی، چوتھے کو واپس پہلے کے پاس آ گئی، یہ زیادہ ضرورت مند ہو، سب اپنے سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ ہیں صحابہ، یہ سارے کے سارے وہ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرما رہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کو آزمایا، میں نے ان کو کامیاب پایا، سب کو متقی پایا، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ اللہ ان سے راضی ہے۔ جب سوال کیا گیا ایک چینل پر بیٹھ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو یہ کہا جائے کہ جو عزت کے قابل ہو ان کی عزت کی جائے گی، یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صریح گستاخی ہے، اور اگر کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی کی جائے گی تو نہ قرآن قبول ہے نہ حدیث قبول ہے۔ امیر معاویہ کاتب وحی ہے، جس نے قرآن کی کتابت کی، اگر اس کے بارے میں برے الفاظ زبان سے نکالے گئے تو پھر نہ ہمارے پاس قرآن محفوظ رہے گا، نہ حدیث محفوظ رہے گی، نہ ہمارا پورا کا پورا دین محفوظ رہے گا، نہ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان محفوظ رہے گا کہ میری امت میں، ترمذی کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک کامیاب ہوگا۔ سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کامیاب کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صحابہ کا معیار بیان کر رہے ہیں، صحابہ کا کردار بیان کر رہے ہیں، صحابہ کے اخلاق بیان کر رہے ہیں۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو اسی طریقے پر آنا پڑے گا جس طریقے پر میں ہوں، یا وہ اصحابی میرے صحابہ ہیں۔ اگر میرے اور میرے صحابی کے طریق پر آؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ صرف ایک ہی طبقہ کامیاب ہوگا، 73 میں ایک ہی فرقہ کامیاب ہوگا جو میرے اور صحابہ کے طریق پر ہوگا، اور جو صحابہ کو برا بھلا کہے اور دم بھرے اہل بیت کی محبت کا۔ اچھا عجیب بات ہے، اہل بیت کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دن بڑے زور و شور سے مناتے ہیں، لیکن اسی حسین کے جب بڑے بھائی کی بات آتی ہے تو بالکل سانپ سوکھ جاتا ہے۔ کبھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ نہیں، کسی کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ مہینہ بھی معلوم نہیں ہوگا کب ہوا۔ یہ اسی حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان پر بھی ظلم ہوا، ان کو بھی زہر دیا گیا، لیکن ان کا کبھی تذکرہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تھی، اب یہ اس طبقے کو کبھی ہضم نہیں ہوگا۔ اس لیے سارے کے سارے صحابہ، چاہے حسن ہو حسین ہو، حسن حسین تو آنکھوں کا سرما ہے، یہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے، اہل بیت کی تو بات ہی کیا ہے، سارے صحابہ، سوالات صحابہ، یہ سارے کے سارے عادل ہیں، ثقہ ہیں، جنتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے ہمارے لیے معیار ایمان ہیں۔ ایک ایک صحابی وہ ہے، اگر ان کی اقتدا کی گئی تو ساری کامیابی ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کی محبتیں اللہ ہمارے دلوں میں پیوستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔